إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بہت زور دیا ہے، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو۔ ایک مقام پر سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ
اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال جو ہے ضائع نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ اور سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے تمہارا امیر ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، فرمایا اس کی بھی اطاعت، یعنی اس کی بھی مراد یہ ہے کہ اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اطاعت کا لفظ اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ اور امیر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ اگر امیر اس بات کا حکم دے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے پھر اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، اور اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی جو ہے حکم دیتا ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ پھر نافرمانی، اللہ کی بغاوت میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور مسلمانوں کو تاکید کی کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ جو جماعت ہے ایک جنگل میں جا کر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں کسی بات پر امیر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئیں، پھر اس نے کہا اس کو آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، اور جب شعلے بھڑکنے لگے امیر نے کہا تم اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس آگ سے تو بچنے کے لیے ہم دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب اس آگ میں کیسے داخل ہوں؟ سب نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکتے تھے، اس لیے کہ انما الطاعۃ بالمعروف، اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ معروف کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں۔ فرمایا کہ یعنی اپنے امیر کی بھی، لیکن وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اگر تمہارا کسی معاملے میں آپس میں تنازع ہو جائے، کوئی جو ہے اختلاف ہو جائے، یا تمہارے اور امیر کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، اس جو ہے بات کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کی کتاب پر پیش کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت پر پیش کرو، اللہ کے نبی کی حدیث پر پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر تمہارا ایمان ہے، تو ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ جو ہے تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی خوب ہے۔ تو بات دیکھیے، بات بالکل واضح کر دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول کی اطاعت کیوں لازم قرار دی گئی؟ اس لیے کہ رسول جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت بھی حقیقتاً وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنے جی سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ جو بھی کہتا ہے اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا، بلکہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا نبی سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
اللہ سے تمہیں پیار ہے، اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، فرمایا اس کا ثبوت پیش کرو، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو گے تو یحببکم اللہ، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو دیکھیے محبت کا معیار بھی بتایا گیا، یہ نہیں کہ محبت میں جو جی میں آیا کیا، جلوس نکال لیے، میلاد بنا لیا کہ بھئی یہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں، نہیں، فرمایا فاتبعونی، میرے قدم پر قدم رکھنا پڑے گا، میرے پیچھے چلنا پڑے گا، یحببکم اللہ، جب میری اطاعت کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اور یہ تک فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا لیتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ نے فرما دیا اس کے خلاف یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں، آپ کے فیصلے کو مان لیں، فرمایا تب یہ مومن ہوں گے۔ اور ایک ہوتا ہے انسان اوپر سے مان لے، اللہ نے فرمایا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا جب تک دل سے نہیں مانیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مخالفت کرتا ہے بعد اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا، ہدایت دکھا دی گئی، یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ دوسرے جو ہے لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس راہ پر چل لیتا ہے، فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم نے بھی اس کو چھوڑ دینا ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے چلا جائے، کیونکہ وَنُصْلِهِ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور بہت بری جگہ ہے وہ جہنم، بہت بری جگہ ہے۔ اور یہاں دیکھیے سورہ حجرات کی جو آیات تلاوت کی گئی، یہاں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے، ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے، اور اپنی طرف اپنی رائے پر جو ہے نہیں چلنا، اپنی سمجھ کو ترجیح نہیں دینا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے لازمی سمجھنا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنی سوچ پر چلنے لگو گے، اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرو گے، کوئی بدعت دین کے اندر نکالو گے، فرمایا یہ جو ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، یہ بدعت کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا بدیع خطبہ دیا، ایسا زبردست جو ہے خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل نرم پڑ گئے، اور ہم نے اللہ کے نبی کا وہ خطبہ سنا تو ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہوں، آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، تو لہذا اللہ کے نبی ہمیں کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میں تمہیں اور بھی نصیحت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا دیکھو اللہ کے تقوی کو اختیار کرنا، اللہ کا خوف ہر جگہ۔ دیکھو نا ایک آدمی ہے وہ لوگوں میں تو نیک ہے، نمازی ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے برائی
ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں یہ آلہ نکل آیا ہے، یہ موبائل نکل آئے ہیں، اور نوجوان خاص طور پہ تنہائی تلاش کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ عرب کے اندر جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو ان پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں ان کی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں اڑا دے گا، نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اور فرمائے گا یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں میں تو نیک تھے، لیکن جب ان کو تنہائی ملتی تھی پھر یہ اللہ کی محارم کو جو ہے حلال کر لیتے تھے، پھر اللہ رب العالمین کی بغاوت کو اختیار کر لیتے تھے، لہذا ان کو جو ہے آرڈر ہوگا کہ جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، سننے کی اور اطاعت کرنے کی۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فرمایا اگر تمہارے اندر ایک حبشی بھی تمہارا جو ہے امیر بن جائے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا جو بھی تم میرے بعد زندہ رہا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ اب ان اختلافات سے کیسے بچا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرنا، اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں، فرمایا ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا مضبوطی سے تھام لینا اور اپنی دھاڑوں کے ساتھ اس سنت کو جو ہے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور آگے فرمایا کہ دیکھو بچنا دین میں نئے نئے کام پیدا ہونے سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر جو ہے بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اندازہ کریں میرے دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرنا۔ اب یہاں میت ہو جائے تو اب لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھ کر اس کو بخش دو۔ ارے بھائی کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرو، قرآن اور حدیث میں اگر یہ چیز بتائی گئی ہے 2 قسم کے عمل ہیں، ایک جسمانی عمل ہے، ایک جو ہے مالی عمل ہے۔ جسمانی عمل آپ دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھیں کہ تلاوت قرآن ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، اور ایک عبادت جو ہے وہ مالی ہے، کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، تو بھائی صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے میت کو اس کا ثواب تم بھیج سکتے ہو۔ پہلی چیز جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا اللہ جو ہے اگر قبول کر لے گا اس میت کا بیڑا پار ہو جائے۔ مغفرت کی دعا کرنے کا ذکر ہے قرآن میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ سوچئے ہمارے ماں باپ کا ہم پہ کتنا حق ہے، ارے ہم ان کو دعا میں تو یاد رکھیں، یہ دعا تو ضرور پڑھیں ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما دے جس دن تو حساب و کتاب دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے دین میں جو ہے ٹھیک رہنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اگلی آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
ایک مرتبہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک بحث ہو گئی. ایک قافلہ آیا تھا بنو تمیم کا، اونٹوں والا قافلہ تھا. اس میں ایک نے یہ رائے دی کہ بھائی اس میں امیر جو فلاں آدمی کو ہونا چاہیے، اور دوسرے صحابی نے حضرت عمر نے رائے یہ دی کہ نہیں، فلاں کو اگر امیر بنایا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، مصطفیٰ بن اساسہ کو جو ہے بنا دیا جائے. اب اس کے بعد ان میں آپس میں جو ہے تکرار ہوئی، آوازیں بلند ہو گئی، نبی کی آواز سے ان کی آوازیں اونچی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی. ارے میرے نبی کا ادب، میرے نبی کا احترام ہونا چاہیے، نبی کے سامنے تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے اپنی آوازیں جو ہے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول، اور نہ تم جو ہے نبی سے اس طرح گفتگو کرو کجہر بعضکم لبعض، کہ جیسے تم دوست آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہو، بات کرتے ہو، ایک دوسرے پر آواز اونچی کرنے کی کوشش کرتے ہو. فرمایا یہ بھی نہ کرو. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، جیسے سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نبی کے بلانے کو اس طرح نہ جو ہے سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آپس میں کہتے ہو بھئی فلاں کیا حال، راشد تیرا کیا حال، آپس کے اندر ایک دوسرے کو پکارتے ہو. فرمایا نہیں، نبی سے جو ہے ان کا نام لے کر بھی خطاب نہ کرو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی. یہ ہمارا معاملہ ہے. اور پھر اب تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب تو یا رسول اللہ کہنے کا کوئی جواز بھی باقی نہیں رہا، یا نبی اللہ کا جواز بھی باقی نہیں رہا. مولانا محمد حسین پنجاب کے بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، ہم 2 آدمی تھے، تو ایک 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے. ہم وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو ذرا چھیڑو. کہنے لگے کیسے چھیڑے، آپس میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے آواز لگائی یا رسول اللہ، اور چپ ہو گئے. کہتے ہیں ہم لوگ کھڑے ہو گئے، ہم نے مڑ کر دیکھا، ہم نے کہا بھئی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، ہم میں کوئی بھی رسول اللہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول کے جو ہے امتی ہیں. یا رسول اللہ کا تو مطلب یہ ہے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ کے رسول. کہتے ہیں وہ ایسا شرمندہ ہوئے کہ ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی کہ یہ کیا، یہ تو ہمارے اوپر الٹا جو ہے معاملہ پڑ گیا. تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول اللہ کہہ کر، نبی اللہ کہہ کر خطاب کیا کرو. تو فرمایا اگر ایسا کرو گے تو فرمایا کہ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے. انہوں نے جو ہے ان قبیلے کو جو آیا تھا ان سے خطاب بھی کیا تھا اور نبی علیہ السلام کی طرف سے خطابت، لیکن ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی. انہوں نے جب یہ آیت سنی تو گاڑی میں بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے، ہر میں تو تباہ ہو گیا، ثابت تو برباد ہو گیا، جہنمی بن گیا، اس لیے کہ میری آواز تو اللہ کے نبی کی آواز سے بہت اونچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثابت نظر نہیں آتے، کوئی ثابت بن قیس بن شماس کہاں ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی اس کا پتہ کرتے ہیں. ایک صحابی گئے، گھر پہ دیکھا بری حالت ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ ثابت تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اس کی آواز اللہ کے نبی سے اونچی ہوتی تھی، جہنمی بن گیا. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ثابت کو خوشخبری سنا کہ وہ جہنمی نہیں جنتی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. ان کو بتایا گیا، ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد حالت یہ تھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان جب ثابت بن قیس گزرتے تھے ہم کہتے تھے یہ جنتی ہمارے درمیان میں سے گزر رہا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا تو یہ ثابت بن قیس جو ہے کفن پہنے ہوئے، خوشبو لگائی ہوئی اور تلوار لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان سے کہا کہ یہ کیا کمزوری دکھا رہے ہو، آگے بڑھو، دشمن پر حملہ کر دو. خود
خود آگے بڑھے اور حملہ کیا، لڑتے رہے، شہید ہو گئے، شہادت اللہ نے عطا فرمائی۔ اتنے عظیم جو ہے صحابی ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان صحابہ کی تعریف کی، کیونکہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام کی آوازیں بالکل پست ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تو بڑی پاٹدار آواز تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بولتے اتنا آہستہ بولتے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، عمر تم نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ عرض کرتے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے کہ ان کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے، بڑا تقوی، بڑی پرہیزگاری، اللہ کے خوف سے ان کے دل معمور ہیں۔ امتحان کے معنی ہوتے ہیں جانچنا، جیسے بچوں کو جانچتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کتنے پانی میں کتنے نمبر لے گیا ہے۔ صحابہ کا امتحان جب اللہ نے لیا تو ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے، اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑا اجر عظیم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اندازہ کریں صحابہ کے لیے تو اللہ نے بالکل جو ہے اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ جو ہے، کیوں صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ سے براہ راست قرآن انہوں نے لیا ہے، قرآن کے براہ راست لینے والے صحابہ کرام ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کی یہ منزلت ہے، ان کا یہ مقام ہے، قرآن بھی نبی سے سنا، احادیث بھی نبی سے سنی، پورا دین نبی سے اخذ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور اس دین کو پھر آگے لوگوں کی طرف منتقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ان کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا کہ باوجود اس کے کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے اندر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں تمہارا کہنا مانے، تمہارے مشورے پر چلنے لگے تو لعنتم، تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بھئی وہ تو اللہ کا رسول ہے، اس پہ تو اللہ کی وحی آتی ہے نا، وہ تو وحی کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے۔ اب اگر وہ تمہاری باتیں سن کر تمہارے مشوروں پر چلنا چاہے تو نبی کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو، نبی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو۔ نبی جو کہتا ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہے، نبی جو کہتا ہے وہ تو اللہ کی وحی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اب اللہ رب العالمین صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، تم ایمان سے زبردست محبت کرنے والے ہو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اللہ نے اس ایمان کو مزین کر دیا، اس ایمان کو روشن کر دیا، اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے منور کر دیا، وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تین چیزوں سے جو تمہیں زبردست نفرت ہو گئی، کفر سے، فسق و فجور سے، اللہ کی نافرمانی سے، فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ نے ان کو رشد و ہدایت پر قائم رکھا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے ان پر، اور اللہ کی یہ نعمت ہے جو ان کو عطا کی گئی۔ واللہ علیم حکیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب آخری بات، آخری آیت، تو جو دو آیتیں ہیں اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اور ایک دفعہ بنو تمیم کے کچھ دیہاتی جو ہے آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ یاد رکھیں کہ بنو تمیم جو ہے نا یہ قبیلہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو تمیم جو ہے وہ مجھ سے ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا بنو تمیم
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ کے نبی بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور فرمایا بنو تمیم ایسا قبیلہ ہے جب دجال نکلے گا، دجال پر سب سے زیادہ سخت پڑنے والے بنو تمیم ہیں۔ ابھی ایک عالم نے جو ہے یعنی شیخ عمر صدیق حفظہ اللہ نے بتایا کہ میں گیا وہاں بنو تمیم کو میں نے دیکھا، ان کی سلواریں ٹف نصف جو ہے 20 تک، اور ان کے ہاتھوں میں مسواک پکڑی ہوئی، اور فرمایا رمضان میں نے دیکھا وہ لوگ جو ہے افطاری میں بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور سحری میں انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ یہ بھائی کیا ہے، یہ کھجوریں ہی کھجوریں ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری سحری کا بہترین کھانا کھجوریں، کھجوریں کھانا، کھجوریں کھلانا۔ ایسی سنت پر جو ہے ڈٹنے والے، مضبوط رہنے والے یہ بنو تمیم۔ لیکن یہ بنو تمیم کے کچھ جو ہے دیہاتی لوگ تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا، انتظار نہیں کیا۔ دوپہر کا وقت اللہ کے نبی قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرما رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں ظہر ہونے والی ہے، مسجد نہیں گئے، مسجد کے باہر سے آوازیں دینے لگے، یا رسول اللہ علینا، اللہ کے نبی تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تکلیف ہوئی، اور نہ صرف اللہ کے نبی کو بھی بلکہ رب العالمین نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور کیا فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، فرمائے ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے، عقل سے خالی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ ظہر کی نماز کے لیے نکلتے اور آ کر ان سے ملاقات کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہتر تھی، آپ آتے، آپ ان کی باتیں بھی سنتے، اور ان کے جو مطالبات تھے ان کو بھی پورا فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اندازہ کیجیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی زندگی میں حجرے کے باہر سے آوازیں دی، اور اللہ نے اس کو ناپسند کیا، اور اب جو وفات کے بعد یعنی مدینے کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کیسے جو ہے یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کس قدر جو ہے مقبوض ہیں، لہذا سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود جو ہے فرمایا، کیا فرمایا، واللہ غفور الرحیم، یہ چونکہ نادانستگی میں یہ بات ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دیا۔ صحابہ تو ایسے نہیں تھے نا، جب ان کے سامنے ایک حقیقت آ جاتی تھی وہ فوراً توبہ کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، اے نبی کے صحابہ تمہیں تو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ